السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محفوظ الرحمن اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سٹیک اسلام میں۔ آج جس ٹاپک کے اوپر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں اس کو کہتے ہیں تسبیح فاطمی۔ یہ حدیث جو مروی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بخاری میں بھی نقل کیے گئے ہیں اور مشکات میں بھی نقل کیے گئے اور بہت سارے احادیث میں یہ حدیث نقل کیے گئے ہیں کہ نماز کے بعد جو تسبیحات پڑھے جاتے ہیں ان کی ثبوت اور ادلہ، ان کی فضائل کیا کیا ہے۔ چلیے پہلے تسبیح پورے حدیث کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کے فضیلتیں بیان کرتے ہیں۔ عن علی ان فاطمہ عتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی۔ کس لیے گئی؟ تشکو الیہ ما تلقى فی یدہا من الرحا، کہ شکایت کے لیے گئی چکی پیسنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں جو گڈھے آ گئے تھے اس کے لیے۔ وَبَلَغَهَا أَنَّهُ جَاءَ رَقِيقٌ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس خبر پہنچی کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو ہے ایک غلام آئے ہیں، ایک غلام موجود تھے، اس وجہ سے غلام مانگنے کے سلسلے میں گئے تھے۔ فَلَمْ تُصَادِفْهُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات نہیں ہو پائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات بتلا دی۔ فلما جاء، پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اخبرتہ عائشہ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیے، ایسے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تھی اور ایسے ایسے بتائی۔ قال فجاءنا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فجاءنا وقد اخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آئے اس وقت جب ہم لوگ سونے گئے، یعنی عشاء کے بعد کھانا وانا کھا کے فارغ ہونے کے بعد جب آدمی بستر پر لیٹنے کے لیے چلے جاتے ہیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ چاہے کہ اٹھ کے کھڑے ہو، فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی مکانکما، تم دونوں وہی ٹھہرو، تم دونوں وہی ٹھہرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فقعد بینی و بینہا، پھر بیٹھے بینی میرے درمیان، و بینہا اور اس کے درمیان، اس کے یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ موجود تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان بیٹھے، حتیٰ یہاں تک کہ وجدت بردتی قدمہ علی بطنی، ہم لوگوں نے وجدت پایا، کیا پایا؟ بردہ ٹھنڈی، قدم ہی اس کے قدم کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کو، علی بطنی پیٹ پر۔ فقال، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلکما علی خبرین، کیا میں تم کو اس چیز کے بارے میں خبر نہ دوں، مما سألتما اذا اخذتما، کہ جو چیز تم لوگ مانگ رہے تھے، جس چیز کے بارے میں تم لوگ سوال کر رہے تھے، کیا تم لوگوں کو میں اس سے بہتر چیز نہ سکھلاؤں، اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جی بالکل۔ تو اذا اخذتما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا اخذتما مضاجعکما فسبحا 33، کہ جب تم لوگ پورے دن کام کر کے فارغ ہو، سونے کے لیے جب تم چلے جاؤ تو فسبحا 33، تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، وَأَحْمَدَ 33، اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، وَكَبِّرَ 34، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، فَهُوَ خَيْرٌ، یہ بہتر ہے لکما تم دونوں کے لیے، من خادمین، اس غلام سے، یعنی جس چیز کے بارے میں سوال کر رہے تھے، جو چیز مانگنے کے لیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس چیز سے بھی بہتر یہ ہے کہ تم لوگ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ اس کے اور بھی بہت سارے تسبیحات وغیرہ جو حدیث میں موجود ہے، بخاری کے جو آخری والا حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ رب العزت کو دو چیزیں، دو الفاظ، دو کلمات بہت زیادہ پسند ہیں، تو کیا کلمتان عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ اکرام کے درمیان تشریف لائے اور فرمائے کہ سب سے محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ رب العزت کے نزدیک دو کلمہ ہیں، خفیفتان علی اللسان، تو زبان پہ بہت ہلکی ہے، بہت ہلکی ہے، ثقیلتان علی المیزان، تو وہ میزان میں بہت ثقیل ہے۔ تو پھر صحابہ اکرام فرمائے یا رسول اللہ وہ دو کلمہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم، کہ سبحان اللہ بحمدی اور سبحان اللہ العظیم ایک مرتبہ اگر انسان پڑھتا ہے تو اس کے ذریعے سے بعض احادیث میں آتے ہیں کہ انسان پورے دن نفل نماز کے بارے میں آیا کہ نفل نماز میں جتنے ثواب ہوتے ہیں، 2 رکعت نفل نماز میں ایک مرتبہ سبحان اللہ بحمدی اور سبحان اللہ العظیم پڑھنے میں اتنے برابر ثواب ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔